ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. پلورل میں آسمان اور سنگولر میں زمین. یہ قرآن مجید میں اس کائنات کے لیے محاورہ ہے. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. دو اعتبارات سے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کتنے اعتبارات سے تسبیح کرتی ہے وی ہیو نو آئیڈیا. ایک تو یہ کہ جوں جوں ہم اس کائنات کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے علم کے مظاہر سامنے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ. بے ساختہ انسان پکار اٹھتا ہے، زبان سے نہ بھی کہے دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان بھی دی ہے کہ جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، which we cannot understand. اس لیے کہ پہلی جو ہے وہ تو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہماری زبان سے نکل رہی ہے تسبیح. تو وہ دوسری تسبیح بھی ہے کہ جو شاید کوئی زیادہ سیکولر مائنڈڈ آدمی تو ماننے سے انکار کر دے، لیکن بہرحال قرآن مجید کا ماننے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے فرمایا ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے.
بادشاہی، سوورنٹی، مائٹ، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، وہی بادشاہ ہے. اس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی بادشاہی کا اثر ہے کہ یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے دلوں پر بھی اسی کا کنٹرول ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایبسولوٹ سوورن ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ لمیٹڈ سینس میں بادشاہ ہیں، ان کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے دنیا میں اور نہ وہ اپنے فیصلے سے دنیا سے جائیں گے. ان کی رات، ان کے دن، ان کے دل کی دھڑکن، ان کے خون کی گردش، ان کا سانس، وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایبسولوٹ سوورن ہے. بادشاہ ہونے کا لفظ اگر کسی پر صحیح معنوں میں فٹ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تو لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے. یعنی تعریف اسی کو جچتی ہے. یعنی آپ نے کوئی اچھا سا لباس پہنا ہوا ہو تو آپ کہتے نہیں یار میرا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تعریف کا حقدار نہیں ہوں. یہ جس کا ہے اس کو اپریشیٹ کرو. تو اس دنیا میں جو کچھ بھی خوبی، بیوٹی، رانائی کسی چیز میں پائی جاتی ہے وہ تو اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اصل تعریف اللہ کی ہے. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی قدرت کے اگر میئرز بنائے جائیں، جیسے وہ طاقت کے میئرز ہوتے ہیں کہ وہ جولز میں بھی ناپی جاتی ہے طاقت اور ہارس پاور میں بھی ناپی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے ناپی نہیں جا سکتی. بس صرف کل کا سہارا لے کر ہم اس کو بیان کرتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی فلی کیپیبل، آل پاورفل. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جیسا پیدا کیا سب کو. لیکن پھر کیا ہوا؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں سے انکار کرنے والے بھی ہیں اور ماننے والے بھی ہیں، کفر کرنے والے بھی ہیں اور ایمان لانے والے بھی ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق بخشی ہے اس میں وہ جو ہم یاد ہے وہ انسان اس کا ریویژن ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے، کہ باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا پابند بنایا تھا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہے. وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. کس حد تک؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ مجھے بھی مانو یا نہ مانو تمہیں اختیار ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، دیکھیں نا بات جڑ گئی نا. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یعنی اب بریکٹ میں ہے ایک جیسا پیدا کیا، لیکن اس کے بعد جو اس نے تمہیں اختیار دیا اس پیدائش میں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے انکار کرنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں. لیکن یہ آزادی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. دیکھیے میں ایک گیند بناؤں اور گیند بنا کر میں یوں کر کے پھینک دوں، تو جب میں نے پھینک دی تو میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے اسے کنٹرول سے کسی بھی سینس میں باہر نہیں ہے، نہ اس کے علم سے باہر ہے نہ اس کی قدرت سے باہر ہے. تو اس کی جیسے ابھی ہم نے نوٹ کیا کہ اس کی بادشاہی بھی ایبسولوٹ ہے، ایسے ہی اس کی قدرت بھی ایبسولوٹ ہے.
ایسے اس کا علم بھی ایبسولوٹ ہے، ایسے اس کی حکمت بھی ایبسولوٹ ہے. تو فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کبھی بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، یہ ڈانٹ ہوتی ہے، یہ وارننگ ہوتی ہے. یعنی آپ کو نوٹس لگا ہوا ملتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اٹس ناٹ فار فن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پکڑے جا سکتے ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے، لیکن تم اس کی نظروں سے چھپ کر کفر نہیں کر سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اب ہم اس کی تفسیر نہیں پڑھ رہے، یعنی اصل میں جو سینس ہم لے رہے ہیں کہ جو رواں قرآن مجید ہے اس کے ساتھ ایک کوشش کیا ہے کہ آپ کو عربی جو ہے وہ سکھائی جائے تاکہ آپ کا قرآن مجید کے ساتھ ایک انس ڈیولپ ہو. اور یہ بھی جو ہم بیسک تھیمز کے تحت قرآن مجید پڑھیں گے، اس میں بھی آبجیکٹو وہی ہوگا کہ آپ کو وہ تھیمز جو ہیں وہ قرآن مجید کے حوالے سے سمجھ میں آئیں. یعنی پہلے میں نے ان کو یعنی اپنے لیکچرز میں بیان کیا، اب قرآن مجید کے ڈسکرپشن میں وہ آ رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، ابھی میں نے کیا بتایا تھا آسمانوں اور زمین کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں کائنات کا محاورہ، کائنات کے لیے. تو خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا آسمانوں اور زمین کو، لیکن مراد کیا ہے؟ کائنات کو برحق پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، فار فن پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے، ود اے پرپز پیدا کیا ہے. اور ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ پرپز کیا ہے؟ انسان کی خدمت. ماشاءاللہ یہ سارا جو سبجیکٹ ہے یہ لنکڈ ہے. کوشش کیا کریں کہ اپنی ساری انفارمیشن کو زپ کر کے ایک پیج پر لائیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. جب آپ انفارمیشن کو اسپریڈ کر دیتے ہیں تو یو آر لاسٹ ود ان یور اون نالج اینڈ انفارمیشن. تو کوشش کریں کہ اپنی ساری انفارمیشن کو، خواہ آپ نے اس کو پڑھا، کیمسٹری میں پڑھا، بایولوجی میں پڑھا، اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، مسجد میں سنا، یہاں پر پڑھا، اس سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں. تو ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس کائنات کا مقصد تو کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی خدمت. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وَصَوَّرَكُمْ، اور فائنلی تمہاری صورتیں بنائیں. فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، اور کیا خوبصورت صورتیں بنائیں. اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ارشاد یہاں ٹانگ لیجئے، انما الدنیا خلقت لکم، یقیناً دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. آئیے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، فائنلی تمہیں بنایا. فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، اور کیا خوبصورت بنایا. اب یہ خوبصورت جو ہے وہ کئی اعتبارات سے ہے. ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی، یعنی جتنا کیپیبل جسم انسان کا ہے وہ کسی اور حیوان کا نہیں ہے. ثبوت کیا ہے بولا؟ یو کین کیپچر ایوری ون. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جسم ہے، یعنی دا بیسٹ شیپ حیوانات کے اندر بھی
اس کائنات کے اندر بھی بیسٹ شیپ کس کی ہے؟ انسان کی ہے. یہ تو ہمارا آبزرویشن بھی ہے. ایولیوشن بھی یہی کہتی ہے. ایولیوشن نے بھی یہ تو تسلیم کیا ہے نا کہ دا موسٹ ایوالوڈ پرسن یا اینیمل کیا کون ہے؟ ہومو سیپین، انسان ہے. تو احسن سب سے خوبصورت انسان ہے. اور دوسرے ہم نے وہ جو سافٹ کے اعتبار سے دیکھا تھا، یعنی ہارڈ ویئر بھی سب سے خوبصورت یہی ہے، اور سافٹ ویئر کے اعتبار سے بھی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا ہی خوبصورت تمہیں اللہ تعالیٰ نے شیپ عطا فرمائی. کیوں؟ اسے اپنے اوپر کنٹرول ہے، یہ آزاد ہے. حیوانات، وہ جو ہم نے موومنٹ کے اعتبار سے پڑھا تھا کہ فزیکل آبجیکٹس تو بغیر ایکسٹرنل فورس کے موو ہی نہیں کر سکتی، اور حیوانات جو ہیں وہ اپنی چوائس سے اپنے اینیمل انسٹنکٹس کو سٹاپ نہیں کر سکتے. انسان کیا ہے؟ سب پر کنٹرول رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی، یعنی ہارڈ ویئر کے اعتبار سے بھی بیسٹ کریشن اور سافٹ ویئر کے اعتبار سے بھی بیسٹ کریشن. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. مسیر کہتے ہیں اینڈ کو، ٹرمینیشن، کنکلوژن، لیکن عام طور پر ترجمہ پہنچنا کیا جاتا ہے. یعنی ایگزیکٹ ترجمہ کہیں تو اسی کے حضور فائنلی پہنچنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، قرآن مجید میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ہر صفحے پر ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم پر میرے خیال کے مطابق سب سے زیادہ پروفاؤنڈ آیت یہی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس پوری کائنات میں وہ سب کو جانتا ہے. کوئی چیز باقی رہ گئی؟ پھر اس کو ری ایمفیسائز کیا، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کھل کھلا کر اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. سر کہتے ہیں راز کو، تو سرونا رازداری کرنا، جو کچھ تم رازداری کے ساتھ چھپ چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ، تو لنون اعلان کرنے والے کرنا، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو سب کے سامنے کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. کور ہو گیا. فردر واللہ علیم بذات الصدور، یعنی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایکٹ کو جانتا ہے، اور ایکٹس کے پیچھے جو انٹینشنز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ہوئے نا؟ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس سارے علم کی روشنی میں ہوگا. کام تو اچھا کیا تھا لیکن دکھاوے کے لیے کیا تھا، زیرو ہو گیا. کام تو اچھا تھا لیکن اس کا مقصد انسانیت کو ایکسپلائٹ کرنا تھا، نفع پہنچانا نہیں تھا. ویسے دنیا میں کیا تھا؟ شاباشیں مل رہی تھی، ان کو ایٹریبیوٹس پے کیے جا رہے تھے، گلے میں ہار ڈالے جا رہے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا. لیکن واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. اب ایمان باللہ پر ڈسکرپشن 4 آیات میں مکمل کر دی. اب 2 آیات میں ایمان برسالت آئے گا. دیکھیے گا، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس نہیں خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس سے پہلے انکار کیا. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے قبل ازیں اس سے پہلے انکار کیا؟ کون تھے وہ؟ کیوں انکار کیا؟ پھر کیا ہوا؟ فذاقوا وبال امرہم، لہذا انہوں نے اپنی کرتوت کو مزہ چکھ لیا. قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، فرعون، آل فرعون، کیا ہوا ان کے ساتھ؟
اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی اور پھر غرق ہو گئے، ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے. فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، مزید بنا ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اب اگلی آیت میں یعنی خلاصہ نکال دیا اس کا کہ رسولوں کا انکار کیوں کیا گیا. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. بین کہتے ہیں نا واضح کو، بیناتن اس کا مؤنث اور بینات اس کی جمع. اتنی عربی تو ماشاءاللہ اب آپ کو آ گئی. مراد اس سے کیا ہے؟ معجزے. ان کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز کہ جو اگلے بندے کو عاجز کر دے کہ وہ اس کا انکار کر ہی نہ سکے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ کنونس ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کا انکار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ واقعی حق کو ماننے سے انکار ہوگا. تو ان کے پاس معجزے لے کر آئے اور فقالو، لیکن انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے اعتراض اٹھایا. اعتراض کیا تھا؟ بشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں گائیڈ کرے گا؟ نو وے، نو وے، نو وے. جب پاکستان کا آئین بن رہا تھا تو جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں سمجھتا کہ 1400 سال پہلے کا انسان جو ہے وہ آج ہمارے لیے جو ہے وہ گائیڈ بن سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہنے لگے بشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ نو. فکفروا وتولوا، یعنی اس بنیاد پر فقالوا، لہذا فکفروا تو انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی. یعنی جب تک بات واضح نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار جھنجھوڑتا ہے، لیکن بات کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد جب کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی بھی ایک شان ہے، وہ رب ہے، ہم بندے ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ بادشاہ ہے، ہم اس کی رعایا ہیں. وہ ہم پر بہت مہربان ہے، بہت فیور کرتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے. لیکن کوئی شخص سمجھ آ جانے کے بعد ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ. یہ ہے واستغنى اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. غنی کی ایگزیکٹ معنی ہے انڈیپینڈنٹ. یہ فقیر کا الٹ ہے. فقیر کے معنی ڈیپینڈنٹ اور غنی انڈیپینڈنٹ. کٹھا نہ پڑے، انڈیپینڈنٹ نہ کہیں، انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتا ہو. علامہ اقبال کی وہ مشہور ربائی جو ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو دو جہانوں سے یعنی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، جبکہ میں سراپا محتاج ہوں. لہٰذا تیرا میرا کوئی میچ نہیں ہے. روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا تیرا مجھ سے حساب لینا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، تیری شان کے خلاف ہے. میں جھوٹے بہانے بناؤں گا تو یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، اپنی گریس کا خیال رکھتے ہوئے. تو غنی از ہر دو عالم. تو اس استغنا کیا ہے؟ کسی کی پرواہ نہ کرنا. پرواہ کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا اس سے مطلب ہے. We need him, he doesn't need us.
واستغنى اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے پرواہی برتی، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بے پرواہ، انڈیپینڈنٹ، حمید، حمد کیا گیا۔ دو آیات میں ایمان بالرسالت کا بیان ہو گیا۔ اچھا، یہاں جو بیان کیا نا کہ انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا، یہ جو دو چیزیں ہیں، بشریت اور رسالت، یہ ہوتی ایک ہی پیکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو فرشتے بھی پیغمبر ہیں، وہ کیا ہے، وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والے پیغمبر ہیں، وہ بھی رسول ہے، قرآن مجید میں ان میں رسول کہا گیا ہے۔ لیکن ٹیکنیکل ٹرمز میں رسول کسے کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے جو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی زندگی میں ان کو ایک بشری پیکر میں دیکھا تو انہوں نے بشریت کو بنیاد بنا کر ان کی رسالت کا انکار کر دیا۔ لیکن بعد میں آنے والے کچھ لوگ پھر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، تو انہوں نے رسالت کو بنیاد بنایا، بشریت کا انکار کر دیا۔ یہ پرابلم ایک ہی ہے کہ ایک ہی پیکر میں چھوٹا ذہن جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک آیت میں ایمان بالآخرت آئے گا، لیکن وہ ایک آیت جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی آیت۔ زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا، کافروں کو زوم ہے، کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے۔ اب دیکھیے ایک آیت زبردست آیت ہے کہ نہیں، کہو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں تمہارے اعمال جتلائے جائیں گے، تمہارا کچا چٹھا تمہارے سامنے کھولا جائے گا۔ This is what you have been doing. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور جو کل ہم نے سورہ قیامہ کی آخری آیت پڑھی تھی کہ کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين